جنگ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی آمد پروفیسر گوہر صدیقی کی اہلیہ کی تعزیت کے لیے ان کے بیٹے کی رہائش گاہ پہنچے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سودی نظام اور مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ سے ریاض شاہد کی رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق گزشتہ روز جماعت اسلامی کے بانی رکن پروفیسر گوہر صدیقی کی اہلیہ کی تعزیت کے لیے ان کے بیٹے کمانڈر سہیل فاروق کی رہائش گاہ پر تشریف لائے اور مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اسی موقع پر سفیر امن مولانا محمد احمد لدھیانوی، ضلعی امیر مار فرید مگیانہ، بہادر خان جگڑ، میر قاسم نیازی اور طارق فروخ صابری سمیت دیگر موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے سابقہ اور موجودہ حکومت پر چن چن کر وار کیے۔ حکومت نے بھی بڑا ظلم کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی بڑا ظلم کیا۔ یہ دونوں آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہے۔ پی ٹی آئی بھی آئی ایم ایف کے ایجنٹ حکومت تھی اور پی ڈی ایم بھی آئی ایم ایف کے ایجنٹ حکومت تھی۔ نظام نہیں بدلا، صرف چوکیدار بدلا ہے۔ وہی پرانا چوکیدار اب نہیں رہا، نیا چوکیدار آیا، تازہ دم چوکیدار آیا۔ کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو انصاف کی ضرورت ہے۔ انصاف ہو تو اگر پاکستان کی یہ 11 خاندان اپنی دولت آج بھی قومی خزانے میں جمع کریں تو پاکستان کے سارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کپڑے نہ بیچے، یہ جو غیر قانونی جائیدادیں ہیں یہ بھی اگر خزانے میں جمع کرے تو پاکستان کا قرضہ اگر ختم نہ بھی ہوا تو کم تو ہو جائے گا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ کیسا المیہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں 14 سالوں سے، پی ٹی آئی کے پی کی میں 9 سالوں سے، جبکہ مرکز اور پنجاب میں پی ڈی ایم برسر اقتدار ہے، لیکن عوام کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ یہ مفاد پرستوں، ظالم جگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کا ٹولہ ہر بار پارٹیاں اور جھنڈے بدل کر عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے آ جاتے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ سودی نظام اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے 25 جون سے اسلام آباد تک ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ کیمرہ مین اسامہ محمود حسن کے ساتھ محمد ریاض شاہد، سٹی نیوز، جنگ۔ ملک وال کے گورنر